بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا جو واقعہ ہے اس کے بارے میں جانیں گے۔ ناظرین، فرعون نے ایک خواب دیکھا کہ شام کی طرف سے ایک آگ آئی ہے اور اس آگ نے تمام گھروں کو جلا ڈالا ہے، جبکہ بنی اسرائیل والے اس آگ سے محفوظ رہے ہیں۔ خوف کے اس عالم میں بیدار ہونے کے بعد فرعون نے تمام نجومیوں کو جمع کر کے ان کو اپنا خواب سنایا۔ نجومیوں نے اسے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو فرعون کی بادشاہت کو ختم کر دے گا۔ ناظرین، اس خواب کے بعد فرعون مزید فکر مند ہو گیا اور اس نے حکم جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے تمام لڑکے قتل کر دیے جائیں۔ اس حکم کے مطابق فرعون کے حواری اور اس کے سپاہیوں نے ہر ممکن قدم اٹھایا تاکہ کوئی بھی نومولود لڑکا زندہ نہ بچ پائے، لیکن اللہ کے فیصلے جو ہوتے ہیں وہ اٹل ہوتے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے بنی اسرائیل کے ہزاروں نومولود بچے ذبح کر دیے گئے۔ ناظرین، ان دنوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اپنے حمل کے ابتدائی دنوں میں تھی۔ اللہ نے ان کی حفاظت کا سامان اس طرح فرمایا کہ ان کی والدہ پر معمول کے مطابق حمل کے آثار ظاہر نہیں ہوئے، جن سے آپ فرعون کی چھوڑی ہوئی دائیوں کے نگاہ میں نہ آئیں۔ ناظرین، انہوں نے اس بات کو چھپائے رکھا یہاں تک کہ پیدائش کا وقت قریب آ پہنچا اور انہوں نے بچے کو جنم دے دیا۔ اس بارے میں سوائے قریبی لوگوں کے کوئی اور نہیں جانتا تھا۔ پھر نجومیوں نے فرعون کو اطلاع دی کہ ایک بچہ پیدا ہو چکا ہے، اور اس اطلاع نے فرعون کو بدحواس کر دیا اور اس کے سپاہیوں نے گھر گھر تلاشی شروع کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سخت پریشان تھیں۔ 3 مہینے تک انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چھپا کر رکھا، لیکن زیادہ عرصہ تک بچے کو شاہی جاسوسوں کی نظروں سے بچانا ناممکن تھا۔ پھر بھی وہ اپنی پوری کوشش کر رہی تھیں، یہاں تک کہ ان کے پاس اللہ کا حکم آ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں خیال آیا کہ تابوت کی طرح کا ایک صندوق بنایا جائے اور اس بچے کو اس صندوق میں رکھ کر دریا نیل کے اندر چھوڑ دیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اللہ کے حکم کے مطابق بچے کو صندوق میں رکھا اور دریا میں چھوڑ دیا۔ ساتھ ہی موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا کہ تم اس کے پیچھے پیچھے چلتی جاؤ۔ لہٰذا وہ دریائے نیل کی موجوں میں چلے اور ان کی بہن کنارے کنارے چلی۔ ناظرین، صندوق بہتا ہوا محل کے تالاب میں پہنچ گیا۔ وہاں فرعون کی بیوی اور اس کی خادمائیں لطف اندوز ہو رہی تھیں کہ صندوق پر ملکہ کی نظر پڑی۔ اس نے کنیزوں کو حکم دیا کہ صندوق کو تالاب سے نکال کر لے آؤ۔ جب صندوق کو کھولا گیا تو اس میں ایک حسین اور تندرست بچہ آرام سے لیٹا ہوا تھا۔ ملکہ بہت خوش ہوئی، اس کی آنکھوں میں ممتا اتر آئی، شفقت اور محبت سے بچے کو گود میں لے لیا۔ ملکہ نے سوچا کہ اس بچے کو بیٹا بنا کر پالنا چاہیے، لیکن محل میں کسی نے خدشہ ظاہر کیا کہ یہ بچہ بادشاہ کی سلطنت کو ختم کرنے کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ فرعون کے دل میں بھی یہی خیال آیا کہ کہیں یہ بچہ بنی اسرائیل کا وہ لڑکا نہ ہو جس کے بارے میں نجومیوں نے پیشن گوئی کی تھی۔ لیکن فرعون کی بیوی نے کہا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ بچہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، یعنی ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ ناظرین، جب ملکہ نے بچے کو اپنے پاس رکھنے کی ضد کی اور بار بار کہا تو فرعون بھی مان گیا، اور فرعون نے کہا کہ یہ صرف تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میری نہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ بنی اسرائیل کا کوئی بھی بچہ میری نگرانی میں پلے۔ چنانچہ پھر ملکہ نے اس بچے کا نام موسیٰ رکھا، جس کے معنی ہے کہ وہ شخص جو پانی سے نکالا گیا ہو۔ اور بچے کو جب محل میں لے جایا گیا تو اس نے دودھ کے لیے رونا شروع کر دیا۔ بچے کے پاس دودھ پلانے والیاں لائی گئی،
لیکن بچے نے کسی عورت کا بھی دودھ نہ پیا۔ جو عورت بھی آپ کو دودھ پلانے کی کوشش کرتی وہ اس میں ناکام ہو جاتی۔ ناظرین، دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کھڑی تھی اور یہ سب دیکھ رہی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے فرعون کی بیوی سے کہا کہ میں تمہیں ایسا گھر نہ بتاؤں جو اس بچے کی تمہارے لیے پرورش کرے اور اس بچے کی خیر خواہ ہو، اس لیے کہ وہ ایک غریب گھرانے سے ہے۔ جب اسے معلوم ہوگا کہ یہ بچہ فرعون کے گھر سے آیا ہے تو انہیں انعام اور اکرام ملنے کی امید رہے گی۔ اس گھر میں ایک نیک سیرت خاتون ہے، وہ اس بچے کو خوشی خوشی دودھ پلانا قبول کرے گی۔ چنانچہ فرعون کی بیوی نے کہا چلو ٹھیک ہے، لہذا آپ کی بہن انہیں گھر لے آئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے انہیں دودھ پلایا تو آپ نے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا۔ اب چونکہ بچے نے کسی اور کا دودھ پینا قبول نہیں کیا تھا، اس لیے وہ خود بچے کو لے کر آتے تھے۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا بھی بے حد احترام ہونے لگا، اور یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شاہی محل میں پرورش پا کر جوان ہوئے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت